अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द पावर ऑफ इस्लाम, जहां हम इस्लाम के रूहानी पैगाम और उसकी असली ताकत को समझने की कोशिश करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेथ इन अल्लाह, यानी अल्लाह पर पूरे यकीन की। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जब इंसान थक जाता है, उस वक्त उसे सिर्फ एक ही चीज़ उसे संभालती है, अल्लाह पर ईमान। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये वीडियो आपको याद दिलाएगी कि जब आपका सब कुछ टूट जाता है तो आपका ईमान आपको गिरने नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ता। राइट। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अल्लाह पर यकीन रखने का असल मकसद क्या है, ईमान की रोशनी ज़िंदगी को कैसे बदलती है, मुसीबत और परेशानी के वक्त अल्लाह का कुर्ब। अगर आपको लगता है कि इस पैगाम को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। द पावर ऑफ इस्लाम के साथ जुड़कर इस्लाम की असली ताकत को पहचानिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक फेथ इन अल्लाह यानी अल्लाह पर यकीन रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह पर कैसे यकीन रखें। कभी ऐसा दिन आता है जब हम थककर तन्हा बैठ जाते हैं, जब हमारे दिल में परेशानियां और मुश्किलात बढ़ जाती हैं और हम अपने रास्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया की भीड़ में जब भी दिल थक जाता है, रूह सवाल करती है और रास्ते धुंधले लगने लगते हैं, तब एक ही चीज़ हमें सुकून देती है, हमें हर हाल में संभाल लेती है। वो है इस्लाम की रोशनी, इस्लाम की ताकत। हम सब इस्लाम के इस सफ़र में साथ चलते हैं। द पावर ऑफ इस्लाम चैनल पर हम उसी रोशनी को तलाशने की कोशिश करते हैं, उस सब को जो दिलों को जोड़ता है और जो ज़िंदगी को मकसद देता है। मैं नाज़मीन अपने चैनल द पावर ऑफ इस्लाम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। इस चैनल पर आपको इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ हर बात आपको आपके रब के करीब ले जाएगी, इंशाअल्लाह। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फेथ इन अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखना। हम सब अल्लाह पर यकीन रखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ तबाह होने वाला, कुछ नहीं बचा। उस टाइम पे हमें अल्लाह संभालता है। तो इन छोटी छोटी बातों पर आप यकीन रखें, अमल करें और आपका सफ़र आसान और खुशियों भरा हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हमेशा हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। उसने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा है। ईमान एक रूहानी ताकत है जो हमें ज़िंदगी के हर इम्तिहान में सब्र और यकीन के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अगर आप चाहते हैं हमारा ईमान अल्लाह पर मजबूत हो, तो हमें कुछ बातें अपने ज़िंदगी में लाजमी तौर पर अपनानी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईमान का मतलब है यकीन, भरोसा और मुकम्मल एतमाद। ठीक है। अल्लाह ताला ही खालिक है। अल्लाह पर यकीदा रखना ही हमारा ईमान है। हमें पता होना चाहिए अल्लाह ताला ही खालिक और मालिक है। वो हर चीज़ पर कादिर है, सिर्फ उसकी ही इबादत करनी चाहिए। और ये इस्लाम का पहला रकन भी है, जो इंसान के दिल में अल्लाह की कुदरत और उसके अहकाम पर यकीन ज़ाहिर करता है। माशाअल्लाह। कुरान और हदीस का मुतालबा ज़रूर करें। देखिए, हमें कुरान और हदीस की ही बातों पर ही चलना चाहिए।
آپ کو جب بھی آپ کو دن میں جس ٹائم بھی ٹائم ملے آپ کو روزانہ کم سے کم قرآن پاک کو پڑھنا ہی چاہیے۔ قرآن پاک کو پڑھنا رٹنا نہیں ہے، اس کا معنی مطلب سمجھ کے، چاہے آپ ایک صفحہ ہی کیوں نہ پڑھیں، اس کا معنی سمجھ کے پڑھیں گے نا تو آپ کا ایمان خود بخود پکا ہوگا۔ اور حدیث ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق دیتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو روزانہ پڑھتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب پڑھتے ہیں، تو اس کو قرآن پاک کو جب بھی سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہمارا تعلق ویسے بھی بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ہر کام آسان ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا راستہ دکھاتی ہے۔ صحابہ اکرام کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اپنی 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے۔ آپ کو نماز کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نماز فرض ہے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز سے دوستی کر لو، نماز ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ اللہ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک نمازی ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نماز کا مطلب وہ سمجھ جائیں گے نا کہ نماز سے ہمیں کیا ملتا ہے تو آپ کی نماز کبھی بھی قضا نہیں ہوگی۔ آپ سارا دن کام کرتے ہیں، کام کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، آپ نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے، تو اس لیے آپ کو کام تو کرنا ہی ہے، دنیا میں رہنا ہے تو کام تو کرنا ہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز بھی پڑھیے، نماز کے لیے ٹائم نکالیے، پھر دیکھیے آپ کا خدا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب بندہ نماز میں خدا کے سامنے جھکتا ہے نا تو اس کا دل خدا کے نور سے روشن ہو جاتا ہے اور اس کے اندر شکر اور صبر کا جذبہ خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ دیکھو زندگی میں اتار چڑھاؤ تو ہر کسی کے آتے ہیں، کوئی ایسا انسان مکمل نہیں ہے کہ وہ خوش ہے، اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ تکلیف میں ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں خوشی اور غم ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، اتار اور چڑھاؤ ہر کہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں خوشی میں اتنا خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ سب کچھ بھول جائیں، اور غم میں اتنا غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گھبرا جائیں، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہر حال میں شکر ادا کرتا تو کیوں نہ میں اسے وہ دے دوں جس کی یہ تلاش کر رہا ہے، جس کو یہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو آپ کو جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو آپ کو ویسے بھی سب کچھ مل ہی جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اس کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر وہیں سے اللہ اس کی ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے، اس کی ساری دعائیں سننے لگتا ہے، اور وہیں سے شروع ہوتا ہے اللہ اور بندے کے بیچ کی دوستی کا سفر۔ اس کی ہر تمنا کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس بندے نے میری آزمائش پر شکر بھیجا، صبر کرا، تو کیوں نہ میں اسے وہ سب دوں جو یہ چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت بھی بہت ضروری ہے۔ اچھی صحبت میں اس لیے بول رہی ہوں کہ آپ مطلب جہاں کہیں بھی بیٹھتے اٹھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہوگا نا کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھ رہے اٹھ رہے ہیں۔ ہر دنیا میں ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نگیٹو بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ آپ جن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں وہ کس طریقے کے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیے کہ آپ وہ نگیٹو باتیں کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بند کریے، اور جو پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں، پازیٹیو جن کی سوچ ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے اٹھیے۔ اچھی صحبت بھی بہت ہی فرق ڈالتی ہے۔ اچھی صحبت والوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیجئے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو ہمیشہ خوش اور پازیٹیو رہتے ہیں، جو ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ نگیٹو لوگوں کے ساتھ۔ ان سب باتوں پر عمل کر کے دیکھو، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اور ہاں، صبح شام کے اذکار ضرور کیجیے۔ صبح شام کے جب آپ اذکار کرنے لگتے ہیں نا تو آپ کی زندگی ویسے بھی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔
ایسے بھی آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. صبح شام کی دعائیں پڑھیے، آپ کے سارے رشتے اچھے ہو جائیں گے. آپ کے جو بھی منی کی پرابلم ہوگی وہ سالو ہو جائے گی. آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں محبت ہوگی، رحمت ہوگی، سب کچھ ملے گا آپ کو. بس آپ ان باتوں پر عمل کیجئے اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ آپ کو. صبح شام کے ذکر، صبح شام کی دعائیں ضرور کریے اور قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریے اور نماز پابندی سے پڑھیے. نماز کو تو آپ کو کبھی بھی کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. نماز کا تو آپ کو سمجھ لو ایک نماز آپ کے لیے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے.